السلام علیکم ناظرین، میں شیریار ہوں۔ یہ رمضان کے اردو ترجمے کا صلہ ہے۔ امید ہے آپ پسند کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رمضان، انعامات کا مہینہ۔ رمضان المبارک انعامات کا مہینہ ہے۔ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، لوگو، اب تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، بہت بابرکت مہینہ، جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت اور برکت والی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کو تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ کسی اور وقت میں فرض ادا کیا، اور جس نے فرض ادا کیا اسے کسی اور وقت میں 70 فرائض کا ثواب ملے گا۔ بے شک یہ صبر کا مہینہ ہے اور سچے صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ سب کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک سچے مومن کا رزق، کھانا، پیسہ وغیرہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کو افطار، غروب آفتاب کے وقت افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی ہے، اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 6 فضائل رمضان۔ اس پر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ دار کو افطار کے لیے کچھ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک روزہ دار کو افطار کرنے والے کو اتنا ہی اجر دیتا ہے، صرف ایک کھجور پانی دودھ کا ایک گھونٹ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا مہینہ اللہ کی رحمت لے کر آتا ہے، درمیان میں اس کی مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا باعث ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے نوکروں مزدوروں کو جو اس مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں کم کام دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اس مہینے میں آپ کو 4 کام کثرت سے کرنے چاہئیں، جن میں سے 2 اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، جبکہ باقی 2 وہ ہیں جن کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے یہ ہیں کہ کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور استغفار پڑھنا، استغفار اللہ کے ساتھ استغفار کرنا، اور جو اللہ کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے جنت میں داخل ہونا، اور اس سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ تفسیر۔ اس حدیث کے تمام نکات رمضان کے عظیم اجر کے بارے میں بہت سی دوسری احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیکچر شعبان کے آخر میں دیا، کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی اہمیت بتانا چاہتے تھے تاکہ ہم اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ رمضان المبارک انعامات کا مہینہ 7 روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جس نے رات کو تراویح کی نماز کو بھی سنت بنایا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز تراویح کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام احادیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی اہمیت پر زور دینے کے لیے اسے سنت بنایا ہے۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح سنت ہے۔ مولانا شاہ عبداللہ دہلو اپنی کتاب ماتبتا بس سنت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے لوگ نماز تراویح ادا نہ کریں تو مسلمان حکمران ان سے زبردستی کروائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی مسجد میں 8 یا 10 راتوں میں پورا قرآن پڑھنا سنو اور پھر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا چھوڑ دو کیونکہ سنت پوری ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے، ایسا کرنے سے صرف ایک سنت پوری ہوگی اور دوسری ضائع ہوگی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں۔ اول یہ کہ رمضان المبارک میں تراویح میں پورا قرآن سننا سنت ہے۔ دوسرے یہ کہ پورے رمضان میں مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت ہے۔ خواتین تراویح گھر پر ادا کریں۔ ایک اور بات جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں جو بھی نوافل ادا کیے جائیں اس کا ثواب عام اوقات میں 1 فرض کے برابر ہے، اور رمضان میں کیے جانے والے فرض کا دوسرے اوقات میں 70 فرض ہے۔ ہماری خامیاں۔ کیا رمضان میں ہماری عبادت ہمارے لیے اہم ہے؟ ہم کتنے نوافل ادا کرتے ہیں؟
ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں جو سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز ادا کیے بغیر واپس سو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم نے سحری میں جو کھانا کھایا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 8 فضیلت رمضان کے اہم ترین فرض کو ادا کرنا یا جماعت کے ساتھ نہ کرنا۔ ایسی صلاۃ پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے قریب رہنے والوں کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ کتاب مظاہر حق میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ان لوگوں کے لیے جو جماعت کے ساتھ بغیر کسی معقول وجہ عذر کے ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح بہت سے معاملات میں افطار کے وقت مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور بہت سے لوگ مسجد میں نہیں آتے۔ بعض کی شروع میں تکبیر پہلی رکعت چھوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز تراویح ختم کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہاں تک کہ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ رمضان میں بھی نماز پر توجہ نہیں دیتے، یہی حالت رمضان میں ہماری فرض نمازوں کی ہے۔ روزے کا ایک فرض ادا کرنے سے باقی 3 فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ ظہر کا وقت بھی اس لیے گزر جاتا ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ عصر کا وقت اس لیے گزر جاتا ہے کہ ہم افطاری کی تیاری کے لیے خرید و فروخت کھانا پکانے میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ اگر فرائض کا ایسا ہی معاملہ ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفل اعمال کو کتنی کم اہمیت دی گئی ہے۔ کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ نیند کی وجہ سے صلاۃ الاشراق سورج طلوع ہونے کے بعد اور صلاۃ الضحیٰ دوپہر سے پہلے کے اوقات گزر جاتے ہیں، پھر صلاۃ الاوابین مغرب کے فوراً بعد کا کیا ہوگا؟ یہاں ہم اپنے آپ کو افطار میں مصروف پاتے ہیں اور عشاء کے بعد تراویح کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ صلاۃ بھی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ مزید یہ کہ صلو تہجد کا وقت وہی ہے جو سحری کا ہے، اس کے نتیجے میں یہ بھی گزر جاتا ہے۔ ان نوافل کے لیے وقت نہ ملنے کے 1000 بہانے کر سکتے ہیں۔ یہ سب نمازیں نہ پڑھنے کے بہانے ہیں۔ مشورہ: رمضان المبارک اور قرآن کی تلاوت کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تقریباً تمام عظیم کتابیں نازل ہوئیں۔ رمضان انعامات کا مہینہ 9 مہینہ۔ اسی طرح اس مہینے میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے لے کر سما دنیا زمینی آسمان پر لایا گیا، جہاں سے یہ 23 سال کی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم اور ماہ رمضان کے درمیان بہت بڑا تعلق ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے پرہیزگار لوگوں کی عادت تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھنا مستحب ہے کہ ایک تلاوت کرتا ہے، دوسرا سنتا ہے، اس کے بعد دوسرا تلاوت کرتا ہے جبکہ دوسرے سنتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جو بھی وقت رہ جائے اسے ضائع نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ 4 چیزوں کی طرف مبذول کرائی اور مشورہ دیا کہ ہم ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ وہ ہیں کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار، جنت کی بھیک اور جہنم سے حفاظت کا سوال۔ اس لیے ان کی تلاوت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اعزاز سمجھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیمات کی حقیقی تعریف ہوگی۔ روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے زبان کو درود اللہ کے ورد میں مصروف رکھنے میں کیا مشکل ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لہذا اگر روزے میں بڑی مشکل پیش آئے تو اسے صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ کسی کو شکایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگ گرمی کے دنوں میں کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر اتفاقنہ سحری چھوٹ جائے تو بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مشکل آزمائش پیش آئے تو اسے صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر یہ اعمال برکات سے خالی ہو سکتے ہیں جب ہم دنیاوی لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کی 10 فضیلتیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے یہ مشکلات کیا ہے؟ غریبوں اور بدبختوں کے لیے مہربانی۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ہمدردی اور مہربانی کا مہینہ ہے،
خاص طور پر غریبوں اور ناداروں کے لیے ہمدردی عملی نوعیت کی ہونی چاہیے۔ افطار کے لیے جب 10 چیزیں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو ان میں سے کم از کم 2-4 غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھ دیں۔ ان کے ساتھ زیادہ احسن سلوک کیا جانا چاہیے، اگر نہیں تو کم از کم مساوی اور یقینی طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام غریبوں کے لیے ہمدردی کی زندہ مثال تھے۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کی پیروی کریں یا کم از کم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی اور ہمدردی کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی صرف بہادر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو حیران رہ جائیں گے۔ آئیے مندرجہ ذیل مثال کو دیکھتے ہیں۔ ابو جہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دوران وہ اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے، اپنے ساتھ پانی کا ایک تھیلا لے کر گئے تاکہ اسے پینے کے لیے دے، اور اگر وہ زندہ زخمی ہو تو اس کے زخموں کو بھی دھوئے۔ اس نے اسے زخمیوں کے درمیان پڑا پایا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں پانی چاہیے تو اس نے کہا ہاں۔ اسی وقت اس کے قریب سے کسی نے کہا، میرے کزن نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے پہلے پانی پلا دوں۔ میں اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ اسے بھی پانی کی ضرورت ہے، لیکن جب میں اسے پانی دینے ہی والا تھا کہ ایک تیسرا شخص اس کے قریب ہوں گا۔ دوسرے نے اس تیسرے شخص کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ تھا کہ میں تیسرے کو پہلے پانی پلا دوں۔ میں تیسرے شخص کے پاس گیا، لیکن اس کے پینے سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں پھر دوسرے کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی فوت ہو گیا ہے۔ میں اپنے کزن کے پاس واپس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا خیال رکھنے والا کردار ہے۔ انہوں نے کسی مسلمان بھائی کے سامنے پینے کی بجائے پیاسے مرنے کو ترجیح دی۔ رمضان المبارک، انعامات کا مہینہ 11 اللہ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑے پہنائے اور مسافر کو پناہ دے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے خوف سے بچا لے گا۔ مزید یہ کہ رسول اللہ نے افطار کے وقت روزہ دار کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی حلال کمائی میں سے کسی کو افطار کرواتا ہے، ملائکہ اس پر رمضان کی راتوں میں رحمت نازل کرتی ہے، اور لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں حماد بن سلمہ، جو کہ بہت مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 لوگوں کو افطار میں کھانا کھلاتے تھے۔ روح البیان۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رمضان المبارک کے پہلے حصے یعنی پہلے 10 دن کو رحمت کی آمد کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فضل مومنوں پر ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو اس کی نعمتیں اور بھی ملیں گی۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور ضرور دوں گا۔ رمضان المبارک کے دوسرے حصے یعنی دوسرے 10 دن کے دوران پہلے حصے میں روزے کے ثواب کے طور پر بخشش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان کا آخری حصہ یعنی آخری 10 دن جہنم میں داخل ہونے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح کی متعدد احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول تو وہ ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں رمضان کے شروع سے ہی آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ زیادہ بھاری نہیں ہوتے، ان کی مغفرت 1/3 رمضان گزرنے کے بعد ہو جاتی ہے۔ سوم، وہاں ہیں حقیقی گنہگاروں کے رمضان کے 12 فضائل۔ ان کے لیے رمضان کے اکثر روزے رکھنے کے بعد بخشش ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو شروع میں اللہ کی رحمت نصیب ہوئی وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ رحمت ملی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث میں ایک اور نکتہ بیان ہوا ہے کہ آقا کو رمضان میں اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی روزے سے ہیں۔ غیر ضروری محنت اس سے زیادہ کام ان کے لیے مشکل ہوگا۔ جب کام بہت زیادہ ہو تو ایک اضافی کارکن کو رکھا جائے۔ یقیناً اس کا اطلاق صرف اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خود روزہ رکھے، ورنہ ان کے لیے رمضان اور کسی دوسرے مہینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 4 چیزوں کی تلقین فرمائی جنہیں مسلسل دہرایا جانا چاہیے۔
سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد جسے احادیث میں ذکر کی اعلیٰ ترین صورت کہا گیا ہے۔ مشکوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ انہیں ایک خاص ذکر عطا فرما جس سے وہ اللہ کو یاد کر سکیں اور اس سے مانگ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ ایک ذکر ہے جو آپ کے تمام بندے پڑھتے ہیں، میں ایک خاص ذکر کی خواہش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان، زمین اور اس میں رہنے والے ملائکہ کو چھوڑ کر یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر ایک پلے کے ایک پلے پر اور اس کلمہ کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ تمام چیزوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص دل سے اس کلمہ کو پڑھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے فوراً کھل جاتے ہیں اور اسے اللہ عرش تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ کلمہ طیبہ ذکر کی بہترین صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کے لیے بنایا ہے تاکہ کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ اس لیے اگر کوئی اس سے محروم ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ بہت سی احادیث اس کے ثواب کو ظاہر کرتی ہیں۔ رمضان المبارک، انعامات کا مہینہ 13۔ دوسری چیز جو کثرت سے پڑھی جائے وہ ہے استغفار۔ احادیث میں استغفار کے بہت سے ثواب بتائے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کھول دیتا ہے اور اس سے تمام غم دور کر دیتا ہے۔ اسے غیر متوقع جگہوں سے رزق، کھانا، پیسہ وغیرہ بھی ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی گنہگار ہے، لیکن گناہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے اور استغفار کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر نہیں تو سیاہ دھبا باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں کی بھیک مانگنے کا حکم دیا جن کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ اول اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے کی بھیک مانگنا اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک میں اس امت کو دیے گئے 5 تحفے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو 5 خاص چیزیں دی گئی ہیں جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی خاص جنت کو تیار اور سجاتا ہے اور پھر فرماتا ہے، وہ وقت قریب ہے جب میرے وفادار بندے دنیا کا بوجھ اتار کر اب کے پاس آئیں گے۔ رمضان کے اس مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ان برائیوں کی طرف نہ لے جائیں جو وہ عام طور پر دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا، اے رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ صحیح ہے کہ بندے کو اس کا ثواب اس کے فرض ادا کرنے پر دیا جائے۔ رمضان المبارک کے 14 فضائل نوٹ۔ اللہ کی طرف سے یہ 5 تحفے اسلام سے پہلے روزہ داروں کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ کاش ہم صحیح معنوں میں یہ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ کتنا عظیم ہے، تو ہم ان خصوصی نعمتوں کو حاصل کرنے کی مخلصانہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ 3 سب سے زیادہ قابل قبول تصریحات ہیں۔ الف، بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ منہ سے آنے والی بو کو مشک سے بھی زیادہ میٹھی اور تازگی بخشے گا۔ در منتھور، بے، قیامت کے دن جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو روزہ داروں کے منہ سے خوشبو آئے گی اور وہ مشک سے بہتر ہوگی۔ جیم، میری رائے میں یہ خیال ہے کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبو ہے۔ یہ اللہ اور اس کے روزہ دار بندوں کے درمیان محبت کے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی سچی اور خلوص سے محبت کرتا ہے، اس کی بدبو بھی بذات خود اس عاشق کے لیے پرکشش ہوتی ہے جو اس معاملے میں خود اللہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ دار اللہ کے کتنا قریب ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک ہے
اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ ہر عمل کا اجر ملائکہ کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا اجر میں خود دوں گا کیونکہ یہ صرف میرے لیے ہے۔ اسی حدیث کی ایک اور روایت جب مختلف انداز میں پڑھی جائے کہتی ہے کہ میں خود اس کا اجر بن جاتا ہوں، اور محبوب کے لیے اس سے بڑا اور کیا ثواب ہو سکتا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ روزہ اللہ کی تمام عبادتوں کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے دل کو دوسری عبادتوں کی طرف ترغیب ملتی ہے۔ یہ معاملہ ہے اگر رمضان انعامات کا مہینہ 15 روزہ مناسب طریقے سے رکھا گیا ہے، جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا، اور صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں ہے۔ دوسرا خاص احسان یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہاں مقصد یہ بتانا ہے کہ بہت سی جاندار چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرے چچا مولانا محمد الیاس فرماتے تھے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں محبوب بنائے گا۔ سورت مریم 96 ایک حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی ہے، جب اللہ تعالیٰ فرشتے کو جبرائیل سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے اس شخص سے محبت کرو تو تم بھی اس سے محبت کرو، پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور آسمان اول میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کو محبوب ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان کی تمام مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، پھر اس شخص کی محبت پوری زمین پر پھیل جاتی ہے۔ عام طور پر انسان کے قریب وہی لوگ اس سے پیار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں تو محبت ہر طرف پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ جنگل کے جانور اور سمندر میں مچھلیاں بھی ایسا ہی کرتی ہے، پھر سب اس کی طرف سے دعا کرتے ہیں۔ روزہ داروں پر تیسرا احسان یہ ہے کہ ان کے لیے جنت سجا دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر سال کے شروع میں رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجانا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی اہم شخص کی آمد متوقع ہوتی ہے تو اس کے استقبال کی تیاریوں میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے ساتھ۔ چوتھا احسان یہ ہے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے برائی بہت کم ہے۔ کسی کو یہ توقع ہوگی کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کی شدید خواہش کی وجہ سے شیاطین مومنوں کو راست سے ہٹانے کی اتنی ہی کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ برائیاں سرزد ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، اس کے بجائے ہم بہت کم برائی دیکھتے ہیں۔ ہم کتنے متوالوں کو دیکھتے ہیں جو صرف رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ 16 رمضان کے فضائل کیا کوئی شراب پینا ہے؟ ہم کتنے دوسرے گنہگاروں کو رمضان کے بابرکت مہینے میں برے کاموں کو ترک کرتے دیکھتے ہیں۔ اب سوچیں گے کہ جب شیاطین زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم گناہوں کو کم ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام برائیاں شیطان سے پیدا ہوں۔ 11 مہینے شیاطین کی اطاعت میں گزارنے کے بعد ان کی وجہ سے برے کام کرنا عادت بن جاتا ہے، اس لیے برائی رمضان میں بھی ہوتی ہے اور رمضان میں بھی۔ اسی وجہ سے ہم عام طور پر گناہ کرنے والوں کو رمضان میں اس میں سے کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کے باوجود ہم پر ان کا اثر اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ ہم رمضان میں بھی اپنی طرف سے ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، جب وہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے ورنہ باقی رہتا، جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا بن جاتا ہے وغیرہ، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل میں کوئی نیکی نہیں آ سکتی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کبھی نہیں، لیکن ان کے دل پر برائی کا داغ ہے۔ المنافقین 14۔ اس طرح ان کے دل بالکل داغدار ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ دل ظاہر ہے کہ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بغیر کسی خوف کے ایک قسم کا گناہ کرتے ہیں، لیکن جب اسی طرح کا دوسرا گناہ سوچتے ہیں تو ان کے دل اس سے انکار کرتے ہیں۔ مثلاً شراب پینے والوں کو سور کا گوشت کھانے کو کہا جائے تو وہ اس سے نفرت کریں گے، جبکہ یہ دونوں برائیاں برابر گناہ ہیں۔ اسی طرح ان سے دل داغدار ہو جاتا ہے، اس طرح یہ گناہ شیاطین کے کسی عمل کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تمام شیاطین زنجیروں میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ صرف انتہائی شریر ہیں۔
ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک اچھا عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اسے گناہ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ خود پر قابو پانے اور کوشش کی ضرورت ہے جیسا کہ دوسرے اوقات میں ہوتا ہے۔ رمضان المبارک انعامات کا مہینہ 17 مولانا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کا قول تھا کہ برے لوگوں کے لیے صرف بدترین شیاطین ہی جکڑے جاتے ہیں، جبکہ متقیوں کے لیے تمام شیاطین جکڑے جاتے ہیں۔ پانچواں احسان یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں بخشش کی جاتی ہے۔ دیکھیے سابقہ حدیث۔ اس عظیم احسان کی وجہ سے صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ رات لیلۃ القدر ہونی چاہیے۔ وہ اس رات کی عظیم برکات کو جانتے تھے اور پوچھا کہ کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ جواب ملا کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے آخر تک روزے رکھنے کا احسان ہے۔ صرف ایک بہت ہی بدقسمت شخص کو نہیں ملے گا۔ رمضان میں بخشش۔ کعب بن اجرح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب آؤ، اور ہم ممبر کے قریب آ گئے۔ جب آپ ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو آمین کہا، جب تیسرا سیڑھی چڑھا تو آمین کہا، جب آپ نیچے اترے تو ہم نے کہا رسول اللہ، آج ہم نے اب سے وہ بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا، تباہی ہے اس شخص کی جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اسے بخشش کے بغیر گزرنے دیا۔ پھر میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی اس شخص کی جس کے سامنے اب کا نام لیا جائے اور وہ اب پر درود و سلام نہ بھیجے، مثال کے طور پر اب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جواب دیا کہ آمین۔ جب میں تیسرا سیڑھی چڑھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس شخص پر جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں جانے کی اجازت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ 18 رمضان المبارک کے فضائل 9۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 لعنتیں کیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار آمین کہا۔ الدر المنصور میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنے کو کہا۔ اتنے اعلیٰ مقام کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی لعنت ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ان تینوں لعنتوں سے بچائے۔ اوپر بیان کیا گیا پہلا شخص وہ ہے جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی گناہوں میں دن گزارتا ہے اور اپنے فرائض کی فکر نہیں کرتا، اس طرح اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اگر یہ مہینہ بھی بے احتیاطی سے گزارا جائے تو گناہوں کی بخشش کی امید کیسے رکھی جائے؟ اگر وہ رمضان میں اللہ کی بخشش حاصل نہیں کر سکتا تو کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض کو پورا کرے، جیسے کہ روزہ رکھنا، نماز تراویح پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا۔ دوسرا بدنصیب وہ ہے جو رسول اللہ کا نام سنے اور اس پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام جب بھی محمد کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا واجب سمجھتے ہیں۔ بعض احادیث میں ایسا نہ کرنے والے کو بدبخت اور کنجوس کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ لوگ کہا جاتا ہے جو جنت کا راستہ بھول جائیں گے، ان میں سے بھی جو جہنم میں داخل ہوں گے، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھیں گے۔ علماء کرام ان احادیث کے کئی معنی بیان کرتے ہیں۔ نبی پر درود و سلام نہ بھیجنا بڑی بدقسمتی ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری تحریریں اور ہمارے لیکچرز بیان نہیں کر سکتے۔ ہم پر اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، لہذا نبی پر درود و سلام بھیجنے میں کوتاہی کے لیے کوئی بھی تنبیہ قابل قبول ہے۔ دوسری طرف درود پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ملائکہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تمام رمضان المبارک انعامات کا مہینہ 19 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کا مقام بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ثواب پہاڑ احد جیسا ہوگا
اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ ثواب کے مزید وعدے یہ ہیں: اللہ کی خوشنودی، رحمت اور اس کے غضب سے حفاظت، قیامت کے خوف سے حفاظت، اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام دیکھنا، ان کے علاوہ غربت سے پریشان نہ ہونے اور رسول اللہ کے قرب کا وعدہ، دشمنوں کے خلاف مدد کا وعدہ اور دوسروں سے محبت کرنے کا وعدہ ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا واجب ہے اور تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں۔ البتہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے تو درود پڑھنا ضروری ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ افضل ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں بیان کردہ تیسرا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ہر جائز کام میں والدین کے حکم کی تعمیل واجب ہے۔ آپ کو ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کو اپنی آواز ان سے اوپر نہیں اٹھانی چاہیے اور نہ ہی انہیں ان کے نام سے پکارنا چاہیے۔ جب انہیں بھلائی کی طرف بلانا ہو اور برائی سے روکنا ہو تو اسے رحم دلی سے کیا جائے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، خواہ وہ قبول نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر حال میں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین دروازہ باپ ہے، اگر چاہو تو دیکھو اور چاہو تو تباہ کر دو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ والدین پر کیا حقوق ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور تمہارا جہنم ہے، یعنی اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ان کی ناخوشی آپ کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک 20 فضائل رمضان کے فرمابردار بیٹا اپنے والدین کو پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس نظر کا ثواب حج قبول ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جس طرح چاہے بخش دیتا ہے سوائے شرک کے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے۔ تاہم وہ والدین کی نافرمانی کی سزا موت سے پہلے اسی دنیا میں دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے رسول اللہ، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی رضا تمہارے باپ کو راضی کرنے میں ہے اور اللہ کی ناراضگی تمہارے باپ کو ناراض کرنے میں ہے۔ تاہم اگر والدین کا احترام نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں کیا گیا اور وہ انتقال کر گئے ہیں تو پھر بھی کچھ ایسا ہے جو ان کے بچے اسلام کے مطابق کر سکتے ہیں۔ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسی صورتوں میں ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کا شمار فرمان برداروں میں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ باپ کی وفات کے بعد سب سے افضل عمل اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، جیسا کہ باپ کرتا تھا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب رمضان قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان تم پر رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور تم پر اپنی خاص رحمتیں بھیجتا ہے، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ کے بارے میں ملائکہ پس اللہ کو اپنی نیکیاں دکھا، کیونکہ سب سے زیادہ افسوسناک اور بدبخت وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ نوٹ: اس حدیث میں ہم مومنین کے درمیان مقابلے کے جذبے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے گھر میں یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ خواتین کس طرح ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں، ہر ایک اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رمضان دوسرے 21 انعامات کا مہینہ، تاکہ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ہر ایک روزانہ آدھا سے 2/3 قرآن پڑھے۔ میں اس کا ذکر صرف اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے لیے کرتا ہوں، اس کے احسان کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے آزادی اور قبولیت۔ دعا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کی کم از کم ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نوٹ: اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہم عموماً کھانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ یہ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ افطاری کی معروف دعا اکثر بھول جاتی ہے۔ الحمد کا سمتو و بکا امانت و علی کا توکلت و الرزق کا افطار تو، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا، اور اب تیری طرف سے آنے والے کھانے سے افطار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جب افطار کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے 22 فضائل۔ اللوائما انویلے کا نرے ہمین کالن اویسیتیا کا علوا شایان ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری لامحدود رحمت کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کچھ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ایویس الفید نلنف نرلن، اے بڑے فضل کرنے والے مجھے بخش دے۔ افطاری کے لیے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے۔ یہ وقت، افطاری کے وقت، وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہے۔ مانگو اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے رکھو، اور اگر یاد ہو تو میرے لیے بھی دعا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے، عادل حاکم اور مظلوم جس کی دعا اللہ تعالیٰ بادلوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں فرماتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک انعامات کا مہینہ 23 نوٹ: عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اضافہ کرتے، دعا میں اور زیادہ عاجزی کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرتے۔ ایک اور روایت کے مطابق رمضان المبارک کے ختم ہونے تک وہ شاید ہی کبھی بستر پر لیٹتے تھے۔ مزید یہ کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ملائکہ کو رمضان میں حکم دیا جاتا کہ وہ باقی سب کچھ چھوڑ دیں اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہیں۔ بہت سی احادیث ہیں کہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے اور اس کے سچے نبی نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے تو ان وعدوں کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی یہ عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں وہ دعا نہیں ملتی، مانگتے ہیں اور وصول نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی دعا رد ہو گئی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا کے جواب سے کیا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے یا کسی گناہ کے لیے دعا نہ کرے، تو اسے درج ذیل 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے، اسے وہی چیز ملتی ہے جو اس نے مانگی تھی۔ اگر وہ نہ ملے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے کوئی بڑی پریشانی دور کر دیتا ہے جو وہ چاہتا تھا، جس چیز کے لیے اس نے دعا کی تھی اس کا ثواب اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے میں تجھے مجھ سے سوال کرنے کا حکم دیتا تھا اور جواب دینے کا وعدہ کرتا تھا، کیا تم نے مجھ سے بھیک مانگی؟ غلام جواب دے گا، ہاں میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا، تم نے کوئی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اپنے دعا کی کہ ایک خاص پریشانی دور ہو جائے جو میں نے آپ کے لیے دنیاوی زندگی میں کی۔ 24 رمضان المبارک کی فضیلت اپنے دعا کی کہ اب سے ایک غم دور ہو جائے، لیکن اس دعا کا نتیجہ آپ کو معلوم نہ تھا۔ میں نے تمہارے لیے آخرت میں فلاں فلاں اجر مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو ہر دعا دوبارہ یاد دلائی جائے گی اور اسے دکھایا جائے گا کہ دنیا میں اس کا جواب کیسے دیا گیا، ورنہ آخرت میں اس کے لیے کیا اجر رکھا گیا تھا۔ اس ثواب کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی ایک دعا بھی روئے زمین پر قبول نہ ہوئی ہو، جس کا پورا ثواب اسے صرف آخرت میں ہی مل سکے۔ ہاں، دعا واقعی بہت ضروری ہے اور اسے کسی بھی وقت چھوڑ دینا بہت بڑا نقصان ہے۔ امید کو ضائع نہیں کرنا چاہیے،
یہاں تک کہ جب لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب کے آخر میں موجود طویل حدیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت میں سب سے پہلے اپنی بھلائی کا خیال رکھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہو کہ ہم جو کچھ اس سے مانگتے ہیں وہ ہمارے ہی لیے ہے تو وہ دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہی نہیں ملتا جو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو کسی خاص وقت میں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی غصے میں اپنے بچوں کو کوسنے کی بری عادت ہے۔ اس سے ہوشیار رہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ جو بھی دعا کی جاتی ہے فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ہماری اپنی حماقتوں کی وجہ سے بچہ لعنتی ہو جاتا ہے، اور جب اسی لعنت کا اثر بچے پر آ کر اسے کسی بڑی پریشانی میں ڈال دیتا ہے تو والدین روتے اور شکایتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ہماری ملکیت والی چیزوں کو، اپنے خادموں پر لعنت نہ کریں۔ یہ صرف ممکن ہے کہ لعنت ایسے وقت میں کہی جائے جب تمام دعاؤں کا جواب دیا جاتا ہے، خاص طور پر رمضان میں جو قبولیت کے ایسے خاص لمحات سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے 25 انعامات کا مہینہ ہے، انکار نہیں کیا جاتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات کو آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے طالب قریب آ، اے برائی کے طالب دور ہو جا اور اپنی آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ پکارتا ہے، کیا کوئی معافی کا طالب ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ کوئی ہے جو توبہ کرے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا سنی جائے؟ کیا کوئی ہے جو کچھ چاہتا ہو تاکہ اس کی خواہش پوری ہو؟ آخر میں یاد رہے کہ کچھ شرائط ہیں جن کے تحت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کے بغیر اکثر دعائیں رد ہو سکتی ہیں۔ ان میں حلال اور پاکیزہ خوراک کا استعمال ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حرام کھانا کھایا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی دفعہ ایک بہت پریشان شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور پکارتا ہے، اے اللہ! لیکن جو کھانا وہ کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، جو پیتا ہے وہ حرام ہے، اس کا لباس حرام سے کمایا گیا ہے، پھر ایسی صورت میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک قصہ کوفہ کے لوگوں کے ایک گروہ کا ہے جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ جب بھی ان پر کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا تو وہ اس پر لعنت بھیجنے کی دعا کرتے تھے، جو جلد ہی اسے تباہ کرنے کے لیے آتی تھی۔ جب حجاج وہاں کا حاکم بنا تو اس نے ان لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ سب کے کھانے کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے ان لوگوں کی لعنت سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب ان کے پیٹ میں حرام کھانا داخل ہو چکا ہے۔ آئیے سوچیں کہ اس زمانے میں اللہ کی حرام کردہ کتنی چیزیں کھائی جا رہی ہیں، اور لوگ سود کو بھی حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ رشوت اور اس کے ذریعے حاصل کی جانے والی چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے تاجر اکثر لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے وقت ان سے بدتمیزی کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں۔ النمل تب چینل دیکھنے کا شکریہ۔